إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى في موطن آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ مجلس ہمارے حق میں ہم سب کے لیے ہدایت، عمل اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دے. قرآن کریم کی دو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. دنیا کو آباد کرنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. عالم ارواح میں انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ایک میٹنگ، ایک مجلس تو عمومی طور پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کی روحوں کو اپنے پاس جمع کیا اور سب سے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسان کی روحوں نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق، ہمارے بنانے والے، ہماری تربیت کرنے والے، ہماری پرورش کرنے والے آپ ہی ہیں. ایک مجلس تو یہ عام انسانوں کی ہوئی اور ایک مجلس صرف خواص کی تھی. انبیاء علیہ السلام کی صرف روحوں کو جمع کیا. امتی میں سے کوئی نہیں، صرف انبیاء علیہ السلام کی روحیں جمع ہے. اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اگر ہم تمہیں کتاب دیں گے، حکمت دیں گے، نبوت عطا کریں گے، رسالت عطا کریں گے، پھر تمہاری زمانے میں آپ ہی کی موجودگی میں اگر میرا آخری رسول آ جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ مصدقا لما، اس کی تصدیق کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم میرے حبیب پر، میرے رسول پر ایمان لے کر آ جانا اور اس کی تصدیق اور اس کی نصرت کرنا. اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا. اب یہ وعدہ لیا تو پتہ چلا جب وعدہ لیا تو وعدے کی تکمیل بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل، اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل عبث اور بیکار نہیں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا تو اس کے وعدے کی تکمیل بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وعدہ کیسے پورا ہوا؟ کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہمارے، اور ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دنیا سے چلے گئے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. کسی نے ہمارے نبی کو کسی کی موجودگی میں ہمارے نبی نہیں آئے کہ تمام نبی ہمارے نبی پر ایمان لے کر آتے اور ان کی نصرت کرتے. تو یہ وعدہ تو لیا، وعدہ پورا کیسے ہوگا؟
اللہ نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے معراج کا سفر کرایا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ سبحان الذی اسری کے معنی رات کے وقت چلنے کے آتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا 19ویں پارے میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ اب رات کے وقت میں میرے بندوں کو مصر سے نکال کر آپ مصر سے نکل کر چلے جائیے، میرے بندوں کو لے کر نکل جائے۔ تو اسرا کے معنی آتے رات کے وقت چلنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ہماری نشانیوں کو آپ کو بتلائیں۔ جب مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی پہنچے، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما دیا مسجد اقصی میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر اللہ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا، وہاں ہمارے نبی نے امامت کرائی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ نے کیسا اعلیٰ مقام ہمارے نبی کو عطا فرمایا، کیسا ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے محمد اگر میں آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا، میں پوری کائنات کو وجود نہ دیتا۔ اللہ نے کیسا نبی بنایا جس حجر کے پاس سے گزرتے، شجر کے پاس سے گزرتے، وہ حجر اور شجر، وہ درخت اور پتھر بھی ہمارے نبی کو سلام کرتا۔ وہ جانور بھی پہچانتے کہ یہ نبی ہے، آخری نبی ہے، ہمارے اللہ کے محبوب نبی ہے۔ جانور بھی ہمارے نبی کی اطاعت کرتے، ہمارے نبی کی باتوں کو مانتے۔ سمجھا تو جانا تو جانوروں نے ہمارے نبی کو جانا، شجر و حجر نے ہمارے نبی کو جانا اور پہچانا، لیکن نہیں جانا تو میں نے اور آپ نے ہمارے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا۔ ہم نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا، بڑی آسانی سے اپنی زبان سے یہ بات نکال دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کو بھی تھوڑا دیکھا جائے، ہمارے اعمال کو دیکھا جائے، ہمارے چہرے مہرے کو دیکھا جائے، ہمارے لباس کو دیکھا جائے، ہماری صبح شام کے اعمال کو دیکھا جائے، ہماری زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہمارے اعمال، ہمارے گھروں کے طور طریقے، ہماری سوسائٹیاں سنتوں سے کوسوں دور نظر آتی ہیں۔ ہم 25 سال کے ہو گئے، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا ہو گیا، اس کا بچپن اسلام میں گزرا، اس کا جوانی اسلام میں گزری، اس کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے 40 سال 45 سال جس کے اسلام میں گزرے، ان سے ذرا پوچھا تو جائے کھانا کھانے کے سنت طریقے کیا ہے، سونے کے سنت طریقے کیا ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم روزانہ داخل ہوتے ہیں، مسجد میں روزانہ حاضری ہوتی ہے، مسجد میں آنے کی سنتیں کتنی ہیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں کتنی ہیں، جو روزانہ ہم اعمال کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لیکن ان تمام اعمال کی سنتیں نہ کبھی ہم نے جانی، نہ کبھی ہم نے ان کو جاننے کی کوشش سے کی، نہ ہم نے ان پر عمل کرنے کی کوشش سے کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان مکاتب کو، ان مکاتب کے مدارس کو، ان ذمہ داروں کو کہ ہر محلے میں، مسجدوں میں انہوں نے مدرسے کو قائم کیا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، وہ مسنون دعاؤں آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، کھانے سے پہلے کی کیا دعا، کھانے کے بعد کی کیا دعا، کسی کا یہاں پر دعوت کھانے کے لیے جائے تو وہ کیا دعا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سنت، چھوٹے چھوٹے آداب یہ ہمارے اساتذہ ہمیں سکھلا رہے ہیں۔
لیکن ہم ان تمام چیزوں سے بہت دور ہے۔ اس لیے بڑوں سے کہا جاتا ہے کہ جماعتوں میں نکلا جائے، 3 دن چلہ نکلے، وہاں پر حلقے لگائے جاتے ہیں، کھانے سے پہلے کے آداب بتائے جاتے ہیں، سونے سے پہلے سونے کے آداب بتائے جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر بڑوں کے لیے وہ مدرسہ ہے، چھوٹوں کے لیے ہمارے مکتب ہے، ہمیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک فارسی زبان میں ان کا شعر ہے، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمے با مسالے نہ پرداختی۔ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، تیری پیاری عمر کے 40 سال تو نے غفلت میں گزار دے، اب تک بھی تیرا مزاج بچپن کے حال سے نہ بدلا۔ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ مٹی کا گھر بناتا ہے، وہ کھلونے سے کھیلتا ہے، اگر کوئی نقصان ہو جائے زار و قطار رونے لگتا ہے، جو مرضی آئے وہ کرتا چلا جاتا ہے، کس کام کے کرنے میں نفع ہے، کس کے کرنے میں نقصان ہے۔ وہ بیمار ہے، اس کو سردی ہے، کھانسی ہے، پھر بھی وہ ٹھنڈا پانی پیے گا، اسے پتہ نہیں یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، اس کو جائز ناجائز کا کوئی علم نہیں، اس کو مفید اور مضر چیزوں کا کوئی علم نہیں۔ یہ انسان تیری 40 سال گزر گئے، تو نے اپنی 40 سال کی عمر بھی غفلت میں گزار دی، جیسا وہ بچہ ہوتا ہے۔ آج بھی تیرا مزاج وہی ہے، تو حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ نہیں، جائز ہے ناجائز ہے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ عمل آخرت کے اعتبار سے میرے لیے مضر ثابت ہوگا، قیامت کے اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو من میں آیا وہ کر کر گزر چلا جاتا ہے، حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی رضا اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہما با ہوا و ہوس ساختی، پوری زندگی تو نے خواہشات کی تکمیل میں گزار دی، دمے با مصالح نہ پرداختی، ایک لمحہ تو نیکیوں میں مشغول نہ ہوا۔ خیر میں یہ واقعی معراج کو بیان کر رہا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں گا، رسالت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس میرا حبیب آ جائے، میرا رسول آ جائے، تمہارے 2 کام ہوں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لے کر آ جانا، ان کی نصرت کرنا۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، حضرت جبرائیل نے اقامت کہی، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں تو تمام نبی موجود ہے، کس کا نام لے؟ ابراہیم خلیل اللہ کہے، موسیٰ کلیم اللہ کہے، یا اسی طریقے سے کچھ اور نبی کا نام لیا جائے، تو اللہ نے کہا کہ دل میں بات ڈالی، جس نبی کے واسطے تمام نبیوں کا یہ اجتماع ہوا ہے اسی کا نام لیا جائے۔ جبرائیل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تمام نبیوں نے زبان سے اس بات کی اقرار کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ یہاں پر مکمل ہوا۔ 2 وعدے فرمائے تھے، تمہیں میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور میری نبی کی نصرت کرنا، ایک وعدے کی تکمیل ہو گئی، تمام نبی ہمارے نبی پر ایمان لے کر آ گئے۔ اب دوسرے وعدے کی تکمیل کیسے ہوئی، اس کو سمجھنے سے پہلے اس واقعے کو تھوڑا اور ہم آگے لے جاتے ہیں۔ یہاں پر نماز ہوئی، پھر نماز کے بعد زمین سے آسمانوں کا سفر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جنت کے بہت سے نظارے دیکھے، جہنم کے بہت سے نظارے دیکھے، بہت سو کو الگ الگ قسموں میں عذاب میں تکلیفوں میں مبتلا دیکھا۔ جبرائیل سے وجہیں بھی پوچھی کہ جبرائیل یہ کون ہے، کہ یہ کس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ الگ الگ واقعات جہنم کی کچھ مناظر کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ پہنچے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ رسول اللہ یہاں سے آگے اب بے بھی نہیں بڑھ سکتا،
یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے اب آئندہ آگے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ پھر وہاں سے ہمارے نبی آگے بڑھتے، اکیلے اللہ کے دربار میں پہنچتے۔ جب کوئی انسان کسی کے پاس جاتا ہے تو عام طور پر تحفے تحائف ہدیہ لے کر جاتا ہے۔ کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، بے خالی ہاتھ جائیں گے اچھا نہیں لگے گا، کچھ مٹھائی لے کر جانا پڑے گا، کوئی ڈبہ لے کر جانا پڑے گا۔ کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں جس سے محبت ہے، عقیدت ہے، تو آدمی خالی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ ادباً اخلاقاً آدمی کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے اور ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ سب سے بڑوں کے بڑے ہیں، ہمارے نبی اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، تو ہمارے نبی بھی تحفہ لے کر گئے اللہ کے دربار میں۔ کیا تحفہ لے کر گئے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کو تو سونے چاندی کی ضرورت نہیں، مٹھائیوں کی ضرورت نہیں، نہ مال و دولت کی ضرورت۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں، کسی کے پاس کور لے کر چلے گئے، 500 1000 کی نوٹ کا رکھ دیا، یا مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئے، یا کوئی سونے کی کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے تو کچھ سونے کی چیز گفٹ کر دی۔ یہاں اللہ کے پاس کیا تحفہ لے کر جائے؟ سونا لے کر جائے، چاندی لے کر جائے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو آسمانوں کا مالک، وہ تو زمین کا مالک، وہ تو سونے چاندیوں کا مالک ہے، وہ تو زمین و آسمان کی بکھری ہوئی چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، ہر چیز تیرے رب کے خزانے میں موجود ہے، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں چاندی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں درہم دنانیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ صمد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کل کائنات اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، واللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، واللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اول ہونے میں کوئی ابتدا کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں ہے، وہ قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ واللہ کیسا حی ہے، واللہ کیسا قیوم ہے، واللہ کیسا رب ہے، واللہ کیسا معبود ہے۔ واللہ بندوں کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے، سینہ لا تأخذہ سینہ، واللہ اونگنے سے بھی پاک ہے۔ سونے سے پہلے جو بندہ اونگتا ہے، جھونکے مارتا ہے، واللہ سونے سے بھی پاک ہے، جھونکے سے بھی پاک ہے، اونگنے سے بھی پاک ہے۔ واللہ ایسی ذات ہے، وہاں سونے چاندی کی ضرورت نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا مطالبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے عبادت کو چاہتا ہے۔ جو بندہ عبادت کا تحفہ اپنے رب کے سامنے پیش کرے، اللہ اس کو بڑا قبول کرتے ہیں، وہ بڑا پیارا اللہ کے بارگاہ میں ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیونکہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا۔ یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اے انسان ہم نے دنیا تمہارے لیے بنائی۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا ہم نے کسی اور کے لیے نہیں بنائی، دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، لیکن یاد رکھنا ہم نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح شام رات دن دنیا مال و دولت کاروبار، وہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ رہا ہے، اور ایک ہی جذبہ دنیا بڑھ جائے، میرا کاروبار فروغ ہو جائے، میرا بزنس آگے بڑھ جائے، نہیں، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا، تم اپنے رب کا بن کر تو دیکھو، اللہ دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، یہ کوئی کسی دنیا کے بادشاہ کا کلام نہیں ہے کہ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر دے، اپنے وعدوں کو بھی بھول جائے۔ یہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
اس کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں سب سے پہلے پارے کی آیت کریمہ نظر آتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ وہی اللہ فرما رہا ہے جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس مال و دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس روزی کو کمانے کے لیے تم پیچھے بھاگ رہے ہو، جس رزق کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، وہ اللہ تمہارے لیے روزی کے ایسے اسباب کو مہیا کر دے گا، ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے تم آخرت کے لیے بن جاؤ، تم اللہ کے بن جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص بھی اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کے لیے راستوں کو نکالتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی جگہ سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بے حساب اس کو رزق عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ کاروبار چل جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ہماری دکان چل جائے، کوئی ایسا تعویذ دے دو دکان پہ لگا دے ہم پہن لے کہ قرض میں کبھی ڈوبے ہی نہیں، کاروبار بڑھتا رہے۔ اللہ یہ تعویذ ہمیں بتا رہا ہے یہ دنیا کے تعویذ غلط ہو سکتے ہیں لیکن خالق کا تعویذ ہے، اس تعویذ کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ رزق کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا، دنیا تمہاری قدموں میں لا کے ڈال دے گا، اور ایسی آسانی سے روزی دے گا، ایسی آسانی سے روزی دے گا کہ تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بے حساب تمہیں رزق دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہے ہمیں بے حساب دوں گا، ایک بے حساب میرا ہے اور ایک بے حساب آپ کا ہے، اگر میں یہ کہوں میں بے حساب دوں گا، میں اپنی حیثیت سے دوں گا، دنیا کا کوئی مالدار آدمی کہے میں بے حساب دوں گا، اس کے اعتبار سے بے حساب ہوگا۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ہارون رشید ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا بہلول کو، ایک بڑے میاں کو دیکھا، ایک بوڑھے شخص کو، بڑے میاں کو دیکھا، بوڑھا شخص ہے اور وہ پودا لگا رہا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ بابا جی اس عمر میں پودا لگا رہے ہو، یہ کب بڑا ہوگا، کب پھل دے گا، اور آپ تو اس کے پھل کھا بھی نہیں سکو گے۔ بڑے میاں نے کہا، بوڑھے نے کہا جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوشیار اور عقل مند اور چالاک اور تجربے کار ہوتے ہیں جوانوں کے مقابلے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نوجوان سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے، اور ان کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے جو چاہے وہ عمل بھی کر لیتے ہیں، اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ ان بوڑھے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ سب دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن خاموش رہتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ سے زیادہ انہوں نے دنیا کو بھی دیکھا ہے، لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہم سے زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بوڑھے سے کہا کہ بابا جان بوڑھے میں اتنی حالت میں، اتنی بڑھاپے میں یہ درخت لگا رہے ہو، کب بڑا ہوگا، کب پھل دے گا، تم کھا بھی نہیں سکو گے۔ بڑے میاں نے جواب دیا کہ پچھلوں نے درخت لگائے تھے، اس کے پھل ہم نے کھائے، ہم درخت لگائیں گے، اس کے پھل اگلی نسل کھائے گی۔ بادشاہ کو جواب بڑا پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ 1,00,000 درہم دینار اسے عطا کر دو۔ وزیر سے کہا۔ بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ تھوڑا فارم میں دکھ رہا ہے، تھوڑا اور لوٹ لے جتنا نکالنا ہو۔ بڑے میاں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوسروں نے درخت لگایا، ان کے درختوں نے سال پورا ہونے کے بعد ان کو پھل دیا، بڑا ہونے کے بعد ان کو پھل دیا، میں نے تو ابھی درخت لگایا اور میرے رب نے ابھی مجھے پھل دے دیا۔ بادشاہ کو دوسرا جواب بھی بڑا اچھا لگا کہ بڑا اچھا جواب دیا، 1,00,000 درہم اور ان کو دے دینا۔ دیکھا کہ یہ بادشاہ تو بہت زیادہ موڑ میں لگ رہا ہے،
چلو اور بھی جواب دے دے. کہا کہ بادشاہ سلامت پچھلوں نے درخت لگاتے تھے اور سال پورا ہونے کے بعد ایک سال میں ایک مرتبہ ان کے درخت پھل دیتے تھے. میں نے تو بڑھاپے میں درخت لگایا اور میرے رب نے سال میں 2 مرتبہ مجھے پھل دے دیے, 2 مرتبہ انعام کا اعلان کر دیا. میرے درخت نے تو سال میں 2 مرتبہ مجھے انعام دے دیا, پھل دے دیے. بادشاہ نے کہا کہ کیا جواب دیا؟ 1 لاکھ درہم اور دے دو. وزیر نے کہا یہ بوڑھا پورا خزانہ ختم کروا دے گا آج. اور بادشاہ ہے کہ فارم میں کہ خزانے کے دروازے کھلے ہوئے. بادشاہ کہا کہ بادشاہ سلامت جلدی سے آگے نکل جاؤ, یہاں پر مت رکو. تو دنیا کے بادشاہ جب دینے پر آتے ہیں تو لاکھوں روپے لوٹا دیتے ہیں. دنیا کا آدمی جب دینا چاہے تو لاکھوں روپیہ سامنے والوں پر لٹا دیتا ہے. وَاللَّهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ, اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ تعالی حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قوموا فی صعید واحد. اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تمہارے اولین بھی آ جائے, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مر چکے ہیں وہ سب کے سب آ جائیں, اور تمہارے آخرین بھی آ جائیں, مرد بھی آئیں, عورتیں بھی آئیں, انسان بھی آ جائے, جنات بھی آ جائے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا انسان اور جنات, قوموا فی صعید واحد, سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائے. اس اللہ کا خزانہ کیسا ہے؟ اللہ فرما رہے قوموا فی صعید واحد, تم سب اولین آخرین, انسان جنات, مرد عورت ایک میدان میں کھڑے ہو جائے. فاسألونی فاسألونی, مجھ سے مانگو, مجھ سے سوال کرو, اپنی حاجت کا اظہار کرو, اپنی پریشانی کو بیان کرو, اپنی تکلیف کو بیان کرو, اپنی حاجتوں کا اظہار کرتے چلے جاؤ. اول سے آخرین ہر انسان موجود ہے. کسی کی زبان اردو ہے, کسی کی گجراتی ہے, کسی کی انگلش ہے, کسی کی مراٹھی ہے, کسی کی عربی ہے. ایک ہی وقت میں الگ الگ زبان میں لوگ مانگ رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں. ان سب کا ایک ساتھ الگ الگ زبان میں اللہ کو پکارنا اللہ کو پریشان نہیں کرے گا. واللہ ہر ایک کی آواز کو الگ الگ سنے گا, کسی ایک کی ندا کو کسی دوسرے کی ندا کے ساتھ نہیں ملائے گا, کسی ایک کی آواز کو کسی دوسرے کی آواز کے ساتھ نہیں ملائے گا, کسی ایک کی پکار کو دوسرے کی پکار کے ساتھ نہیں ملائے گا, کسی ایک کی دعا کو دوسرے کی دعا کے ساتھ نہیں ملائے گا, کسی کی ایک حاجات کو دوسرے کی حاجت کے ساتھ نہیں ملائے گا. سب کا اکٹھا الگ الگ زبان میں مانگنا, ہر ایک کی الگ الگ آواز کو اللہ سنے گا. پھر فرماتے میں تمہاری حاجت تمہارے سوالوں کے مطابق دیتا چلا جاؤں. مسلم شریف کی روایت حدیث قدسی, اللہ فرما رہے ہیں میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ اگر ایک سوئی کسی سمندر میں ڈال دے, اس سوئی کو سمندر سے نکالے, اس سوئی میں کتنا پانی آئے گا, اس سمندر میں کتنی کمی ہو جائے گی. اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوگی. ایسا خزانہ اللہ کے دربار میں موجود ہے. تو وہاں کوئی سونا لے کر جائے, چاندی لے کر جائے, مال و دولت لے کر جائے, وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں سے جو تحفہ طلب کرتا ہے, عبادت کا تحفہ طلب کرتا ہے. تو ہمارے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. 5-10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. عبادت کے تحفے کو لے کر پیش کیا. 3 تحفے ہمارے نبی نے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے. وہ 3 تحفے کون سے تھے؟ جو ہم نماز میں تحیات پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 تحفے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت کو عبادت قولی کہتے ہیں, لسانی کہتے ہیں. انسان ذکر کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کا تعلق زبان سے ہے, قول سے ہے, کلام سے ہے. اس عبادت کو عبادت قولی کہتے ہیں. اور ایک عبادت انسان اپنے عمل کے ذریعے اپنے بدن کو اس میں لگائے, اس کو عبادت بدنی کہتے ہیں. اور ایک عبادت
مالی ہوتا ہے. کسی انسان نے زکوٰۃ دی, صدقہ کیا, خیرات نکالی, صدقہ فطر ادا کی, عبادت مالی ہے. اللہ کے نبی نے 3 تحفے, ہمارے نبی نے ہمارے حبیب نے 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائے. اے اللہ, میری قولی عبادت, میری بدنی عبادت اور میری مال عبادت للہ تیرے لیے ہے. 3 عبادتوں کے تحفے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے. اللہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے 3 تحفے پیش کیے, اللہ نے بھی بدلے میں 3 انعام پیش فرمائے. ہدیے کا بھی یہ کہ ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا, ہدیہ آپس میں لیتے رہو, لین دین کرتے رہو, لینا بھی اور دینا بھی. آپس میں ہدیے کا لین دین کا معاملہ کرتے رہو, اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. لیکن ہدیہ لین دین کا معاملہ ہے. کوئی سامنے والا ہمیں ہدیہ دے رہا تو ہمیں بھی اس کو ہدیہ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہدیے ہی لیتا رہے اور سامنے والے کسی کو دینا. حدیث میں کہ ہدیے لیتے بھی رہو, دیتے بھی رہو, دونوں طرف کا معاملہ ہونا چاہیے. سامنے والا اگر ہماری حیثیت سے بڑا ہوا ہے, وہ اس کی حیثیت سے ہمیں ہدیہ دے گا, ہم اپنی حیثیت سے اس کو ہدیہ دیں گے, تب جائے کہ محبت برقرار رہے گی, عزت رہے گی. صرف لینے ہی لینے کا معاملہ ہوگا تو سامنے والے کی نظر میں گریں گے, عزت ختم ہوگی, محبت ختم ہوگی. اللہ نے یہاں بھی دیکھو, جیسے ہمارے نبی نے 3 تحفے پیش کیے, اللہ نے بھی ہمارے نبی کو 3 تحفے, 3 انعام پیش کیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی, آپ پر سلامتی ہو, آپ پر رحمت نازل ہو, آپ پر برکت نازل ہو. یہ 3 تحفے اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ملے. لیکن ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے. اللہ کے دربار میں ہے, آسمانوں سے اوپر کا سفر ہے, لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو نہیں بھولا. اور ہم دنیا میں رہ کر, زمین کے اوپر رہ کر 2-4 پیسوں کے درمیان ہم اللہ کے نبی کے طور و طریقوں کو بھول گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ اللہ نے جو 3 انعام مجھے دیے, جن 3 تحفے مجھے مل رہے ہیں, وہ صرف میری ذات تک محدود رہے, بلکہ میری امت بھی میرے اس تحفے میں شریک ہو جائے. ہمارے نبی نے فوراً فرمایا السلام علینا. اللہ فرما رہے السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو. ہمارے نبی نے فوراً فرمایا السلام علینا, اے اللہ ہم پر, ہم سب پر سلامتی نازل ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور تیرے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو. انسان جب دنیا میں ہے, کچھ تھوڑے سے اس کے پاس 2-4 پیسے آ جاتے ہیں, اس کا کاروبار بڑھنے لگتا ہے, وہ اپنا سرکر بدل دیتا ہے, وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا بدل دیتا ہے, وہ اپنی مجلسوں کو بدل دیتا ہے, اپنے مکانوں کو بدل دیتا ہے کہ اب میرا اسٹیٹس یہ نہیں رہا, میرا اسٹیٹس اوپر ہو گیا, اب ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں رہے گا, اس کی مجلس اور ہو گئی. جو پرانے دوست احباب بدل جاتے ہیں, رشتہ داری بدل جاتی ہے, دوستی بدل جاتی ہے, مکان بدل جاتے ہیں, مجلسیں بدل جاتی ہیں, نگاہیں بدل جاتی ہیں, اخلاق اور کردار بدل جاتے ہیں. لیکن ہمارے نبی وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی ہمارے نبی نے مجھے اور آپ کو یاد رکھا. اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہ ہوگی, جتنی محبت ہمارے نبی کو امت سے تھی, اتنی محبت آج امتیوں کو اپنے نبی سے نہیں رہی. ہماری زندگیاں سنتوں سے دور ہو گئی, ہم کی زندگیوں سے سنتوں سے قریب کیا جائے. ہمارے صبح شام کے اعمال سنتوں کے موافق ہونا چاہیے. خیر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ ہم سب پر سلامتی نازل ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو. ہمارے استاذ نے یہاں پر ایک بہت اچھی بات بیان کی تھی. آج ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا, بڑی اچھی بات ہے, کہنا بھی چاہیے دوسروں کو. لیکن ہمارے استاذ کہتے تھے کہ اگر تم صالح بن جاؤ گے, اگر تم نیک بن جاؤ گے, پوری دنیا کے مسلمان نماز میں, تحیات میں تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے. ہر انسان نماز پڑھتا ہے. ایک انسان عمرے میں جا رہا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا. حج میں جا رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا.
لیکن اگر ہم صالح بن جائیں وہاں 50 لاکھ کا مجمع مکہ میں حرم میں نماز پڑھے گا اور 50 لاکھ کا مجمع ہماری دعا کرے گا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما۔ اگر ہمارا شمار صالحین میں ہو جائے، پوری دنیا کے مسلمان نماز کی حالت میں ہمارے لیے سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔ جب پوری دنیا کے مسلمان صالح بندوں کی سلامتی کے لیے دعا فرماتے ہو کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دے گا، لیکن شرط ہے ہمارا شمار ہم صالح لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرے، نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے 2 وعدے لیے تھے۔ اپنی بات کو مکمل کروں کہ میرا نبی آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ نبی ان پر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ ان کی نصرت اور مدد کرنا۔ تو ایک وعدہ تو پورا ہو گیا، لَتُؤْمِنُنَّ نبی، اور تم ان کی مدد کرنا۔ یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدے کی تکمیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا اور تمام نبیوں کا نائب بنا کر ان کی طرف سے قرب قیامت دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کہیں جگہ پر کوئی لوگ کہیں کسی بڑے کے پاس جانا ہے بات چیت کرنے کے لیے، تو سب کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے، پورے محلے کی طرف سے، پورے مسجد والوں کی طرف سے کسی ایک کو متکلم بنایا جاتا ہے کہ آپ ہم سب کی طرف سے اس بات کو پیش کر دے، اس کو نائب بنایا جاتا ہے پوری قوم کا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا نائب بنا کر قرب قیامت دنیا میں مبعوث فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور دین کی مدد کرنا نبی کی مدد کرنا ہے تو قرب قیامت وَلَتَنْصُرُنَّ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ معراج کے موقع پر ایک بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں نمازیں نہ ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنے والے نہ بنیں گے، اللہ مخلوق کے سامنے ہماری پیشانیوں کو جھکا دے گا۔ اسی نمازوں کی برکت سے ہماری تکلیفیں دور ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہوگی، ہمارے رزق میں برکتیں نازل ہوگی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ اختتام پر ہے، آگے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ، جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں پھر ہم 5 وقت کے نمازی بنتے نہیں، اللہ نے اس کی تیاری کے لیے 2 مہینے لگاتار بابرکت دے دیے کہ اسی 2 مہینے میں اپنے آپ کو گناہ سے روک لو، اور اسی 2 مہینے میں اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دو کہ رمضان آنے سے پہلے تم گناہوں سے بھی پاک اور صاف ستھرے ہو چکے ہو، تم قرآن کی تلاوت کرنے کے عادی ہو چکے ہو، تم 5 وقت کی نمازوں کی عادی بن چکے ہو۔ پھر دیکھو رمضان کا مہینہ کس طرح سے گزرتا ہے، کیسی عبادتوں میں وہ لطف محسوس ہوگا، کیسی نمازوں میں وہ جان آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اور ابھی سے قرآن کریم کی تلاوتوں کو شروع کر دیں تاکہ ہمارا شغف، ہمارا تعلق قرآن کریم سے اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔